نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم ادب اسلام آباد کے زیر اہتمام اکادمی ادبیات پاکستان کے تعاون سے ممتاز شاعرہ اور ادیبہ محترمہ بینا گوئندی کی تصنیف ہیروشیما کینسو کی تقریب پذیرائی میں تمام مہمانان گرامی اور معزز شرکاء کا خیر مقدم ہے۔ ہم خصوصی طور پر ممنون ہیں قابل صد احترام جناب افتخار عارف صاحب کے اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں، اور یہ محترمہ بینا گوئندی کے لیے بھی ایک بہت بڑی سعادت اور اعزاز ہے۔ محترم جناب محمد حمید شاہد، ڈاکٹر نجیبہ عارف چیئرپرسن اکادمی ادبیات پاکستان، محترم جناب غضنفر ہاشمی، جناب عدیل برکی اور محترم جناب شکیل جاذب صاحب، جو تھوڑی دیر میں ہم انشاءاللہ جوائن کر لیں گے اس تقریب کے مہمانان خصوصی، اور محترمہ نزاکت شکیلہ، جناب رحمان فارس، ڈاکٹر شہباز حسین اور محترمہ صفیہ شاہد مہمانان اعزاز ہیں۔ میں ابتدا میں گزارش کرتا ہوں ممتاز شاعر جناب منظر نقوی صاحب سے، وہ بزم ادب اسلام آباد کی جانب سے صاحب صدر اور تمام صاحبان اسٹیج کی مدد سے محترمہ بینا گوئندی کو پھول پیش کریں گے۔ آپ پلیز استقبال کیجیے گا جناب منظر نقوی صاحب۔ آپ سر کھڑے جو میڈم آپ بھی امید شاہد صاحب، آپ میں آ رہا ہوں سر، میں آ رہا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر شہباز حسین صاحب سے، وہ بھی محترمہ بینا گوئندی کو پھول پیش کریں گے۔ تشریف لائیں پلیز سر۔ عبدالرحمان، آپ سونا نہیں ہے جاگنے کا ہو گیا، سو گئے ہیں؟ جی جی سر، آپ بھی اگر زحمت ہوگی آپ کو لے لیں میڈم، آگے آپ بھی آگے، آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، اور ابھی بیٹھنا نہیں ہے سر پلیز۔ افتخار عارف صاحب، بزم سحر کی چیئرپرسن محترمہ رخسانہ سحر شال پیش کریں گی محترمہ بینا گوئندی کو۔ آ جائیں آ جائیں۔ اور ایک تحفہ جناب افتخار عارف صاحب کے لیے بینا کی طرف سے، وہ لے جو شاپر میں جی یہ سر آپ کو اس کے اندر بینا پیش کر دیں گے۔ اس میں ہے کیا؟ اسے باہر نکال کے پیش کیا پہلے نہیں نکال کے حاضرین مکرم، میں محترمہ بینا گوئندی کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک طویل عرصے تک اردو سائنس بورڈ لاہور میں آپ تحقیقی اور تصنیفی خدمات سر انجام دیتے رہی ہیں۔ آج کل میری لینڈ میں پروفیسر ہیں، اور شاعری کی آپ کی چار کتابیں: سوچتی آنکھیں، جو تم نے دیکھا، مٹی کی پیالی اور ساحل لمحے۔ اسی طرح افسانوں کی کتابیں ہیں: پھٹکن، چمن آباد، کرونا کے تناظر میں یہ لکھی گئی ہیں، اور ایک انگریزی میں ایک کتاب ہے شارٹ سٹوریز کی، ان نون جرنیز۔
पंजाबी में भी इनका एक अफसानवी मजमूआ शाया हो चुका है। पंजाबी तलफ़ुज़ के लिए माज़रत, ग़ालिबन गवाचियाँ चंबा, हाँ गवाचियाँ चंबा। और रेडियो के मुतअद्दिद ड्रामे भी आपने लिखे हैं। इसी तरह बहुत सारे सफ़रनामे आपने लिखे हैं, जाने में मंजिल चला चल और नेकर के देश में, और ये किताब हिरोशिमा के आंसू। उर्दू साइंस बोर्ड के तहत आपने बहुत, आप लोग तशरीफ़ रखें प्लीज़। ये जो यूएन का इस वक्त जो चार्टर है, उसमें जो आलमी सतह पर जो मसाइल हैं, उसमें जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस हवाले से मोहतरमा बीना गोविंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, जिसमें आपकी तसनीफ़ है माहौलियात और उर्दू अदब और फ़िज़ाई आलूदगी। और तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट तसनीफ़ है नामवर मुसलमान साइंसदान। बहुत सारी किताबें हैं। अकादमी अदबियात का जो पर्चा है अदबियात, उसमें आपकी नज़में, आपके तराजुम और अफसाने भी शाया हो चुके हैं। तराजुम की बहुत सारी किताबें। अभी हाल ही में साइलेंस ऑफ कल्चर इस उन्वान से अमेरिका से आपकी तसनीफ़ जो है वो ज़ेर इशाअत है। तो हम बज़्म अदब और अकादमी की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपका खैर मक़दम करते हैं। एक हमारे नौजवान हैं, उन्होंने मोहतरमा बीना गोविंदी के जो सफ़रनामे हैं उन पर एमफिल लेवल का एक मकाला भी तहरीर किया है। मैं जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ वो मकाला हमने पेश करना है इनको, मोहतरमा बीना गोविंदी को। आपको फिर जी वो सब आ रहे हैं। अब मैं किताब पर इज़हार ख्याल के लिए मोहतरमा सफ़िया शाहिद साहिबा से गुजारिश करूँगा। यहाँ रावलपिंडी में लेक्चरर हैं, उर्दू की PhD स्कॉलर हैं और सफ़रनामे लिख रही हैं, माशाल्लाह अफसाने लिख रही हैं। तो आपकी भरपूर तालीम में मोहतरमा सफ़िया शाहिद। इख्तिसार के साथ बस कोई 2-4 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आज यहाँ मदऊ करने के लिए, और मेरे उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर नजीब आरिफ, और सीनियर्स मौजूद हैं। मेरे लिए एहसास की बात है इतनी सीनियर अदीबा के किताब पर गुफ्तगू करना। चंद बातें हैं जो आपके गोश गुजार करती हूँ कि किताब खोलते ही मेरा हाथ उस मशरकी लड़की ने थाम लिया जो ज़हीन है, हसास है और उम्दा मुशाहिदा रखती है। इस लड़की ने मुझे अपने साथ जहाज़ में सवार किया और बादलों से गुजारती हुई दूर जापान की फ़ज़ाओं में ले गई। मैं खामोश हूँ, बज़ाहिर वो भी खामोश है, मगर दिखा रही है, वो दिखाती जा रही है और मैं महसूस कर रही हूँ। जहन के पर्दे पर मंज़र तख्लीक हो रहे हैं। इस किताब की ख़ास बात जिसने मुझे अपने साथ बांधे रखा वो पाकिस्तानी और जापानी सकाफ़तों का तकाबली शऊर है, यानी कंपैरेटिव कल्चरल डिस्क्रिप्शन या डिपिक्शन। चीनी लड़की की लकड़ी वाली टांग से भी उसे मुतहरिक देखकर अपने यहाँ के माजूर भिखारियों का जिक्र करना, नरीता एयरपोर्ट की बत्तियों को देखकर यहाँ के शब बारात के पटाखे याद करना, जापान की साफ़ सड़कों को देखकर अपने यहाँ की बैठकों का ख्याल, जापान में नकदी और कीमती सामान के चोरी होने से बच रहने पर अपने यहाँ की उस टिप टॉप खातून का जिक्र जो 100 रुपये का नोट उठाकर हुंडा सिविक में जा हुई। लायलपुर की याद, पुलाव की याद, खाने की दुकान पर वहाँ के लोगों का डिसिप्लिन, यहाँ के लोगों का दूध दही की दुकान पर रश, ये पूरे सफ़रनामे में साथ साथ चलता है। जब ये मशरकी लड़की ख़ुद को वतन से हज़ारों किलोमीटर दूर महसूस करती है तो बयानिया एक आर्जी डायस्पोरिक सेंसिबिलिटी की कैफियत ज़ाहिर करता है। जब ये मशरकी लड़की अपने वतन की फ़ज़ाओं को दिलगीरी से याद करती है तो बयानिया हिस्सियाती वतनियत का लिबादा ओढ़ लेता है। जब ये मशरकी लड़की पाकिस्तान और जापान के साथ साथ बांग्लादेश, कोरिया, ईरान, अमेरिका का जिक्र तारीख़ी एतबार से करती है तो बयानिया इंटर कल्चरल नैरेटिव का चोला पहन लेता है। ये मशरकी लड़की सफ़र नंबर 55 तक पहुँचती है तो ये सफ़रनामा कारी को तकनीक के नए रंग से रोशनास कराता है।
مصنفہ پرسونیفیکیشن کی فنی تکنیک کے ذریعے ہیروشیما کو ایک متکلم کردار میں بدلتی ہیں، جس میں روتی ہوئی ہیروشیما اپنے اوپر گرنے والے ایٹمی بم کی دلگیر داستان دامنگیر کر دیتی ہے۔ مصنفہ نے ایٹمی بم کے المیہ کو خارجی واقعہ بنا کر لکھنے کے بجائے شہر کی آواز میں ڈھال کر سفرنامے کو جذباتی اور علامتی گہرائی عطا کی ہے۔ یہ مشرقی لڑکی خود کو شیشے میں دیکھ کر تنہائی سے ڈرتی بھی ہے، اکیلے سفر کرنے پر گھبراتی بھی ہے، شراب کی بوتل غلطی سے تھام لینے پر باقاعدہ وضو بھی کرتی ہے، نماز کے وقت خود بخود سجدہ ریز بھی ہوتی ہے، ملک کی نمائندگی کرنے پر نازاں بھی ہے۔ گویا وہ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ طلسم خواب زلیخا و دام بردہ فروش، ہزار طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں۔ تو جتنے جاپان کے رنگ میں نے دیکھے ہیں، اتنے ہی مصنفہ کی شخصیت کے رنگ بھی اس میں دیکھے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کو بہت شکریہ۔ محترمہ صفیہ شاہد نے جامعیت اور اختصار کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ ہم اپنے تمام معزز مہمانوں سے یہی گزارش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ یعنی بات کیجیے۔ ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں ڈاکٹر شہباز حسین، جو نیشنل اسمبلی میں آفیسر ہیں ماشاءاللہ، اور نمل سے انہوں نے PhD کی ہے اردو ادب اور نو تاریخیت سکوت ڈھاکہ کے تناظر میں۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر شہباز حسین استقبال کیجیے پلیز۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر شیر علی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پر آنے اور اس موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب تفصیلاً محترمہ بینا صاحبہ کا تعارف کرا چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں چند جو لائنیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بولنے چاہیے وہ میں ضرور کہوں گا۔ بینا گوئندی صاحبہ کا نام عصر رواں کی ان ادبی شخصیات میں ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقبول اور ہر دل عزیز رہی ہیں۔ آپ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ اور ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، نہ صرف ایک اعلیٰ پائے کی نثر نگار بلکہ انگریزی اور اردو کی بہترین شاعرہ، ترجمہ نگار، کالم نگار، صحافی، ماہر تعلیم اور پبلک اور سماجی اسپیکر بھی ہیں۔ آپ صحافت کے میدان میں چشم بینا کے نام سے مشہور ہیں۔ اردو سائنس بورڈ میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے تقریباً 60 سائنسی کتب کا ترجمہ بھی کر چکی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی علمی اور ادبی خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ تقریباً پچھلے 16 سال سے امریکہ میں مقیم ہیں اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پر نہ صرف پاکستان کی قومی زبان کی نمائندگی کر رہی ہیں بلکہ اس کی ترویج میں بھرپور حصہ بھی ڈال رہی ہیں، جو ان کے اردو زبان و ادب سے لگاؤ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مصنفہ نے دیگر اصناف ادب میں اپنی فنی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اردو سفر نامے کو بھی ایک نئی جہت عطا کی ہے۔ ان کا سفر نامہ ہیروشیما کے آنسو، جاپان جیسے گہری تہذیبی پس منظر کے حامل ملک پر ایک فکر انگیز، دل آویز اور ممتاز ادبی شاہکار ہے۔ یہ محض جاپان کے سفر کی ایک سرسری رودات نہیں بلکہ مصنفہ کے مشاہدے کی گہرائی اور مطالعے کی وسعت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اس سفر نامے میں مصنفہ نے جاپان کے شہروں اور جہاں کے باسیوں کے طرز معاشرت کی عکاسی کے ساتھ ساتھ اس خطے کی تاریخ کے نشیب و فراز، جغرافیائی خصوصیات، تہذیبی و ثقافتی روایات اور جاپانی معاشرے کی فکری ساخت کو نہایت سلیقے اور شعور کے ساتھ پیش کیا ہے۔ خصوصاً ہیروشیما کے پس منظر میں انسانی المیے، جنگ کی ہولناکی اور امن کی ضرورت کو جس درد مندی اور حساسیت سے بیان کیا گیا ہے وہ قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اس سفر نامے میں جاپانی تہذیب و ثقافت کی نہایت دلکش اور مؤثر عکاسی ملتی ہے۔ مصنفہ نے اس خطہ ارض کے باشندوں کے طرز زندگی کو محض ایک سیاح کی نظر سے نہیں بلکہ ایک حساس مشاہدہ رکھنے والے ادیب کی بصیرت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جاپانی معاشرت کی باریکیاں، ان کی روزمرہ زندگی کی ترتیب و تنظیم، خاندانی اقدار
اور اجتماعی شعور کو بڑی سلیقہ مندی سے کلہ بند کیا گیا ہے۔ بینا صاحبہ جاپان کے فنون لطیفہ کو بھی زیر قلم لاتی ہیں اور اپنے قارئین کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ جاپانیوں کے ذوق جمال میں شاعری کو بھی ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مصنفہ لکھتی ہیں، جاپانی قوم شاعری کی اس قدر دل داتا ہے کہ شادی بیاہ اور لڑکے کا ایک دوسرے کو پرپوزل بھی شعروں کی پسندیدگی پر ہی قبول یا مسترد کیا جاتا ہے۔ پورے سفر نامے میں مصنفہ کے گہری تاریخی شعور کی ایک واضح جھلک نظر آتی ہے، جو کہ نہ صرف ان کی علمی اور مطالعاتی وسعت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ان کے اسلوب کو بھی مزید منفرد بنا دیتا ہے۔ سفر نامے کے متن میں جگہ جگہ تاریخ کے روشن و تاریخ بغاوت کی بعض گشت سنائی دیتی ہے، کہیں ماضی کے اہم واقعات کا معانی حوالہ ہے اور کہیں تاریخی شخصیات و تہذیبی نشانات کا ذکر، جو بیان کو محض مشاہداتی سطح تک محدود نہیں رہنے دیتا۔ یہ تاریخی اشارات سفر کے جغرافیائی مناظر کو زمانی تسلسل سے جوڑ دیتے ہیں، جو قاری کو حال کے ساتھ ساتھ ماضی کے شعور سے بھی روشناس کراتے ہیں۔ اس اسلوبی حسن کے باعث سفر نامہ نہ صرف ایک علمی ماخذ بن جاتا ہے بلکہ تاریخ، تہذیب اور تجربے کے امتزاج سے ایک سنجیدہ عربی متن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی جو ایک اور خصوصیت، جب میں نے اس کو پڑھا سفر نامے کو، یہ صرف ایک ٹریولج نہیں ہے، اس میں تاریخی شعور تو ہے ہی صحیح، جو معلومات عامہ ہیں، جاپان کا مذہب، جاپان کی سیاست، جاپان کی تاریخ، جاپان کے رسم و رواج، جاپان کی جو باقی مذاہب کی تاریخ، دیٹ از امیزنگ۔ سفر نامے میں رودار سفر جاپان کی تاریخ و ثقافت کے بیان کے علاوہ وہاں کی معلومات عامہ اور اصلی امور کا نادر ذخیرہ موجود ہے۔ قاری جیسے ہی صفحہ پڑھتا ہے اسے نئی اور بیش قیمت معلومات کے دروا ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ جاپان میں اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لکھتی ہیں، اس وقت جاپان میں 115 مساجد ہیں اور ان میں اکثر امام جاپانی ہیں، کیونکہ ہر مسجد میں ہر 20-30 جاپانی اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس وقت دین اسلام جاپان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ اسلوب جو ہے ان کا میم کا کمال کا ہے، تمام جو اسلوبی خصوصیات ہیں وہ اس میں موجود ہیں، میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا وقت کے اختصار کے باعث۔ آخر میں البتہ یہ کہنا چاہوں گا کہ انگریزی، فارسی، جاپانی اور پنجابی زبان کے الفاظ کا برمحل اور فطری استوار بھی ان کی تحریر کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ ان الفاظ کو اردو کے سانچے میں ڈھال کر یوں پیش کرتی ہیں کہ وہ اجنبیت کا احساس دلائے بغیر اردو کے مزاج میں گھل مل جاتے ہیں۔ اردو و فارسی شاعری کا استعمال بھی نہ صرف ان کے ذوق جمال کی عکاسی کرتا ہے بلکہ ان کے اسلوب کو مزید پرکشش اور پراثر بنا دیتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا ہرگز مبالغہ نہ ہوگا کہ مصنفہ کی شخصیت کی طرح ان کا یہ سفر نامہ بھی ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور انہی خصوصیات کی بنا پر اسے جاپان کا تاریخ نامہ، ثقافت نامہ اور معلومات نامہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ سفر نامہ لے کر بینا صاحبہ نے اردو سفر نامے کی روایت میں ایک گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ آخر میں بینا صاحبہ کو اس سفر نامے کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ ان کی قلم کی روانی یوں ہی قائم و دائم رہے اور علم کے موقع بکھیرتی رہیں۔ آمین۔ شکریہ۔ یہ رکھ ٹھیک ہے۔ ہم اس تقریب میں
तकरीब में शरीक तमाम मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखुसूस प्रोफेसर केसरा अलवी साहिबा तशरीफ़ लाई हैं। नौजवान कर रहे हैं काम? नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। जी। मोहतरमा केसरा अलवी का हम खैर मकदम करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। एक और शख्सियत मोहतरमा बीना गोविंदी साहिबा के साथ लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं। नज़ाकत शकीला साहिबा रेडियो पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टर रही हैं और स्टेशन डायरेक्टर रही हैं। माशाल्लाह खुद बहुत अच्छी शायरा हैं, कालम नवीस हैं। आप प्लीज़ इस्तकबाल कीजिएगा मोहतरमा नज़ाकत शकीला। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेर अली साहब, काबिल साद एहतराम इफ्तिखार आरिफ साहब, डॉक्टर नजीबा आरिफ, मेरी प्यारी दोस्त बीना गोविंदी और अदब के उफ़क़ पर चमकते हुए सारे सितारों, नज़ाकत शकीला का सलाम। रेडियो पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़, फॉर्मर डायरेक्टर हूँ रेडियो पाकिस्तान लाहौर की और कंट्रोलर प्रोग्राम। और ये सफ़र बड़ा तवील, और इसी सफ़र के दौरान ऐसी खूबसूरत शख्सियात से मुलाकात हुई, जिनमें से एक हसीन मुलाकात थी बीना गोविंदी। इनसे ताल्लुक़ मेरा कोई कम से कम 20-22 वर्ष से ज़्यादा का है। बीना, मैं 2011 में हमारी मुलाकात जो है वो शुरू हुई। FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के हेड के तौर पे मैं काम कर रही थी, और फिर इनकी ये जो पहली मुलाकात हुई, इनकी गुफ्तगू और इनकी शख्सियत इतनी पुरअसर और इतनी हसीन थी कि ये सिलसिला आज तक यूँ ही जारी और सारी है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अरसा ये मुल्क से बाहर रहती हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बीना के बारे में, इनकी किताब के बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मुझे साइंस की एक तालिबा, कोई बेहतरीन शायरा, बेशुमार किताबों की मुसन्निफ़ा। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने बीना की किताबों के नाम मुझे तो याद नहीं, लेकिन आपको मज़े की बात तो ये है कि बीना को ख़ुद भी याद नहीं है कि कितनी किताबें वो लिख चुकी हैं अब तक। आज की इस शानदार तकरीब में माशाल्लाह अदब की बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, और मेरा कहीं ऐसा मुकाम नहीं है कि मैं इनकी जितनी तख्लीक़ात हैं या इनकी बारे में बात कर सकूं। माशाल्लाह आप सब, ना मैं कोई ऐसी नक़ाद हूँ और ना कोई ऐसी लिखारी हूँ कि बीना गोविंदी जैसी क़ादा और शख्सियत जो है, इनके फ़न का, इनकी तख्लीक़ात का मैं सही तरह से वो हक़ अदा कर सकूं। लेकिन इस वक्त जो हम यहाँ मौजूद हैं, इनकी किताब हिरोशिमा के आंसू की तक़रीब पज़ीराई, तक़रीब रूनुमाई, उस सिलसिले में हम मौजूद हैं। हिरोशिमा के आंसू उर्दू अदब में एक मुनफरिद हैसियत रखती है। बीना ने हिरोशिमा की तबाही को महज तारीख़ी वाक़े की बजाय इंसानी अलमिये के तौर पर पेश किया है। किताब में महज तबाही की दास्तान नहीं है, बल्कि उम्मीद, हिम्मत और इंसानी रूह की बहाली के मौज़ूआत हैं, और इनकी सारी तहरीर में अफसानवी और शायराना रंग गालिब है। मेरी बहुत ही प्यारी आपा सलमा मान, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं, वो किस कदर खूबसूरत बात कह गई किताब के शुरू में ही कि बीना, तुम तो पढ़ने वाले को जकड़ लेती हो। तुम्हारी वाक़यात की हर छोटी बड़ी तफसील का बयानिया इस कदर दिल आवेज़ है कि बंदा सर उठाए बग़ैर और सराहे बग़ैर तो रह ही नहीं सकता। बीना के मज़ामीन चूँकि साइंस, फ़लसफ़े और ज़िंदगी के उस जज्बाती पहलुओं के बारे में हैं जिसमें इंसान ज़िंदगी गुजारता है, तो इसीलिए वो जो भी बात करती है वो उन तमाम रैशनल वैल्यूज़ को, उन सब चीज़ों को सोच समझ कर ध्यान से, बड़ी एहतियात और फ़िक्र के साथ लेकर चलती है। इस किताब में भी आपको इसी तरह के मुख्तलिफ़ इनकी जहतें जिसमें इन्होंने तबाज़माई की वो भी नज़र आएंगी। फिर इस किताब में उनका अंदाज़ बयां, और बिलखुसूस आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी, उन्होंने जापान को शऊरी और जज्बाती तौर पर उसकी तरक्की और ज़वाल को उभरने को यूँ बयान किया कि जैसे वो क़ल्बी और रूहानी तौर पर उसी मुल्क से वाबस्ता रही हैं। बीना गोविंदी अवाइल उम्री में जापान गई और फिर एक ऐसे देश में जा बसी जहाँ दुनिया भर की मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, सक़ाफ़तों और रवैयों का हसीन इम्तज़ाज था,
اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ جب یہ جاپان کی سرزمین پر پہنچی تو پھر انہوں نے اپنے مشاہدات تجربات کی روشنی میں اتنے برس بعد اس کتاب کو مکمل کیا اور ہر پہلو کی وضاحت کی، اور یوں لگا کہ جیسے انہوں نے اسی ماحول میں رہ کر یہ کتاب لکھی ہے۔ اور آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ بھی یقیناً یہ محسوس کریں، کبھی تو یہ ناول لگتا ہے، ایک سفر نامہ ہے، ایک روداد ہے۔ بس یوں کہہ لیں کہ اتنے پیارے انداز میں قاری کو ندی کے بہتے پانی کے ساتھ چھن چھن کرتی لہلہاتی حسین شاعرانہ انداز میں یوں ساتھ لیے چلتی ہے، گویا تخیل میں ایک فلم سی محسوس ہونے لگتی ہے، اور قاری کے اندر اٹھنے والے ہر سوال کی وضاحت موجود ہے، کوئی تشنگی نہیں ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ بینا کے ساتھ میں جب یہ ٹریننگ اور ایوارڈ کے لیے پہلی دفعہ گئی تھی تب بھی میں اس کے ساتھ تھی، اور اب پھر دوبارہ اس کی قلم کی آنکھ سے میں اس کے ساتھ ہی جاپان میں رہی ہوں۔ ہیروشیما کے آنسو کے بعد ایک چھوٹا سا ان کی بک سے بھی پیش کروں گی کہ ہیروشیما اپنے بھائی ناگاساکی کے غم میں نڈھال تھی۔ میرے سینے میں پیوست ہونے والے بم کا مجموعی درجہ حرارت 15,000 سینٹی گریڈ یعنی سورج کے اندر والے درجہ حرارت سے 12 گنا زیادہ تھا۔ مورخین نے انسانی تاریخ کے ایک بہت بڑے دور کو تہذیب سے پہلے ما قبل کا نام دیا ہے۔ اس دور کو جبر استبداد کا دور بھی کہتے ہیں۔ اس دور میں وحشی انسان نہیں تھا بلکہ انسان کو جنگلی جانوروں سے خدشہ تھا۔ لیکن ان کی یہ بات کہ آج کے تہذیب یافتہ انسانی معاشرے کے مہذب انسان پر صادق آتی ہے کہ اتنا اریاں تو یہ پتھر کے زمانے میں نہ تھا، اتنا اریاں تو یہ پتھر کے زمانے میں نہ تھا جتنا اس دور تمدن کا یہ انسان نکلا۔ ہیروشیما کہنے لگی میرا اور بھائی ناگاساکی دونوں کا نام تاریخ میں سنہرے الفاظ میں نہیں بلکہ آگ برساتی شعلوں میں لپٹا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جاپان کی زمین ان کی پلیٹوں کے آپس میں رگڑ اور ٹکرانے سے قدرتی آفات، زلزلوں اور طوفان کی شکل میں بے انتہا نقصان پہنچتا ہے۔ ایسی صورت میں صبر آ جاتا ہے، لیکن جب منصوبہ بندی کے تحت انسان ہی انسان کو تباہ کرتے تو پھر ہیروشیما کا آنسوؤں سے تر اور چہرہ اور ایسے میں وہ 2 لفظ تک بولنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ میں یہ افسانہ، یہ سفر نامہ، یہ روداد پڑھتی چلوں تو نہ یہ وقت ختم ہوگا نہ یہ کتاب ختم ہوگی، اور یہ آپ کو یوں ہی بینا ساتھ ساتھ لیے چلے گی۔ بینا آپ کو بہت ساری مبارکباد، اور یہ انتھک اور تسلسل سے چلنے والا سفر جو کبھی رکتا نہیں ہے، کبھی سائنس، فلسفہ، شاعری، پتہ نہیں کیا کیا، اور میں اگر بولوں گی تو مجھے لگے گا کہ چونکہ میں ان کی دوست بھی ہوں اور بہت قریب ہوں تو ہر لفظ میں آپ کو محبت ہی محبت نظر آئے گی۔ محبت بھری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اور بہت شکریہ ڈاکٹر نصیبہ عارف، اکیڈمی آف لیٹرز، ڈاکٹر شیر علی، آپ سب کا اور تمام ساتھیوں کا کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم یہاں آئیں آپ کے سامنے، جو ہے آج ہمیں ایک اعزاز مل رہا ہے کہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بینا کے لیے بہت مبارکباد اور بہت اس کتاب کا فلیپ پروفیسر ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب نے لکھا ہے، جو جاپان میں طویل عرصے تک تحقیق اور تدریس سے وابستہ رہے۔ مختصر سا یعنی کوئی 3-4 لائنیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بینا گووندی کا نام عصر رواں کی ان ادبی شخصیات میں ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقبول اور ہر دل عزیز رہی ہیں۔ اردو شاعری، اردو نثر، سائنس اور فلسفے جیسے پیچیدہ مضامین میں ان کے کمالات قابل تحسین ہیں۔ جاپان از اندر یونیورس، جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاپان از اندر یونیورس۔ اس اندر یونیورس کے مظاہر بینا نے دیکھے اور بہت شوق سے دیکھے۔ بینا کا پیش نظر جاپان کا منظرنامہ ان ہی مظاہر کی داستان سناتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بینا نے بڑی مشاقی سے یہ داستان بیان کی ہے۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب کا مختصر سا کلپ تھا۔ اس تقریب میں ہمارے ساتھ آواز کے جادوگر بھی تشریف فرما ہیں، جناب عدیل برکی صاحب،
गुस्ताख निगाही का गिला, खूबसूरत और सुनैन के खालिक, भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा जनाब अदील बरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़िंदगी की चंद खूबसूरत घड़ियों में से ये लम्हात हैं मेरे लिए। इफ्तिखार आरिफ साहब जैसी अहदसाज शख्सियत और इनकी मौजूदगी में जितने भी इल्म व हुनर में शनावरी करते हुए शख्सियात मुझे नज़र आ रही हैं तो बेहद अच्छा लग रहा है। बीना गोविंदी साहिबा का रुतबा, इनका अदबी कद अपनी जगह और हमारी फैमिली दोस्ती अपनी जगह। मैं ये समझता हूँ कि जिस मकाम पे ये आज मौजूद हैं ये इतना आसान नहीं था, ये आप भी समझते हैं। बहुत सी पथरीली खारदार वादियों से गुज़र के ये आज इस हॉल में स्टेज पे बैठी हैं। लेकिन एक एहसान इन्होंने कर दिया अपने ज़ब्त के साथ कि नस्ल नौ के लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा कर दी। अब उन्हीं रास्तों से गुज़र के कई नौजवान बच्चे बच्चियाँ निस्बतन आसानी से अपनी मंजिल पे पहुंच सकेंगे। एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि थोड़े फ़राख दिल बन जाया करें। खुदारा अपने साथ मौजूद लोगों को मान लिया करें कि वो अजीम लोग हैं। अगर उनमें कोई खूबियाँ तो कह दिया करें। इतने कम ज़र्फ़ हम क्यों हो जाते हैं कि जो आदमी उस अहद में ज़िंदा होता है हम उसकी तारीफ़ करके अगर मगर लेकिन ज़रूर लगा देते हैं। फिर उसके जाने के बाद हम जश्न भी मनाते हैं, छुट्टियां भी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन वो सब बेकार। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने में मौजूद लोगों को एक तो प्यार दिया करें और मान लिया करें अगर वो अच्छे हैं। बीना जी बकौल मुनीर न्याजी साहब के कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। इनकी शख्सियत एक अनियन टाइप है जिसकी परतें खुलती चली जाती हैं। कभी लगता है ये बहुत अच्छी अफसाना निगार हैं, कभी लगता है कि ये बहुत अच्छी शायरा हैं, कभी ये साबित करती हैं कि नज़म में भी एक बहुत बुलंद रुतबे पे हैं। फिर सफ़रनामे के हवाले से जब इस अहद के बहुत बड़े लिखारी भी लिखते हैं, यानी सलमा आपा का कोई जवाब नहीं है, बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत अजीम राइटर्स हैं। अभी उन्हें माशाल्लाह सिविल अवार्ड भी मिला। तो वो लिखती हैं कि मैंने सफ़रनामा लिखना बीना से सीखा। बताइए इससे बड़ी सनद, इससे बड़ी डिग्री जो है क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी अहदसाज शख्सियत इतनी हम्बल हो के ये बात करते। तो इसके अलावा जो मुझे इम्प्रेस करता है बीना जी में वो है कि ये एक बहुत अच्छी माँ हैं, बड़ी ज़िम्मेदार प्रोफेसर हैं, बहुत ही ताबियादार बीवी, चलें ज़्यादा ताबियादार नहीं लेकिन अच्छी बीवी तो माशाल्लाह है। ये अब इतना नहीं ना झूठ भी वही बोलूं जो हज़म हो सके। पर शी इज़ वेरी इम्प्रेसिव। और बाकी तो इनकी तहरीरों के बारे में आप करेंगे। मेरे लिए तो ये इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं कि मैंने ऐसे बैठे बैठे इनकी गज़ल को कंपोज़ किया और उसके OSD के लिए मैंने भेजा कुछ अपने पड़ोसी मुल्क के दोस्तों को। उसकी पहली लाइन कुछ ऐसी थी कि चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं तुझे। तो वो अब मुझे पता चला कि उन्होंने एक बड़े चैनल ने अपने ड्रामा से जी नहीं, अब हसरत है कि मैं इफ्तिखार आरिफ साहब की कोई गज़ल गा के अमर हो जाऊं। गज़नफ़र भाई तो मेरे काबू में हैं, ये नहीं मेरे हाथ लगते। तो महबूब भाई से सिफारिश करवाऊंगा
اور انشاءاللہ وہ لمحہ بھی آئے گا جب میں افتخار عارف صاحب کی غزل اپنے پورے رچاؤ کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا. انشاءاللہ تو زور سے سب کہہ دیں. شکریہ شکریہ. اچھا بینا جی نے بہت اچھے ٹپے مائع دوڑے بھی اس میں لکھے ہیں اور انہیں لنک کرنے کے لیے میں ایک پیراگراف ان کا پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی سناتا ہوں آپ کو. یہ آریہ شامہ جنگل میں وزٹ کرتے ہوئے ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ 500 میٹر لمبا یہ ٹریک شاید دنیا کے خوبصورت ترین اراضیوں میں سے ایک ہے. میں اور میری روح ان سے ہم کلام ہونے لگی تھیں. پرسکون ماحول میں چلتی ہوا کا سرد جھونکا، بانس کے ڈنٹھلوں سے ٹکرا کے سر چھیڑتی ہوئی بانسری کی صدا بہت سے نغمے گا رہی تھی، لیکن مجھے اپنے پیارے پاکستان کی خوبصورت ہواؤں میں سے یہ صدا آ رہی تھی. پاگاں والیو نام جپو مولانا، نام مولانا نام. اور آگے کچھ مائیں لکھتی ہیں اپنے کہ کوئی بانساں والا باغ ہوئے، کوئی بانساں والا باغ ہوئے، ونجلی محبتاں دی نالے عشق دا راگ ہوئے، ونجلی محبتاں دی نالے عشق دا باغ ہوئے. اور پھر جب کچھ ماہ پہلے ان کی والدہ محترمہ نے اپنے وجود کو چھوڑا اور انہیں زمین پہ چلنا عجیب لگنے لگا، تو انہوں نے ایک دوڑا ان کے لیے یہ لکھ دیا کہ رت ہجراں دی آ گئی ہے، رت ہجراں دی آ گئی ہے، چنول کی تکنا مٹی سونا کھا گئی. شکریہ شکریہ. رت ہجراں دی آ گئی ہے، رت ہجراں دی آ گئی ہے، چنول کی تکنا مٹی سونا کھا گئی ہے. ساوے پتر بھی سک گراندے، ساوے پتر بھی سک جاندے، دکھ زندگی دے نہیں مک دے، ساں بھاویں مک جاندے، دکھ زندگی دے نہیں مک دے، ساں بھاویں مک جاندے. بدلاں تے لالیے، بدلاں تے لالیے، منتاں پگ ہویاں. کیا ہونا چاہیے آگے؟ اکھ اجے بھی سوالیے، منگتاں پگ ہویاں، اکھ اجے بھی سوالیے. اور یقیناً اکھ میری بھی سوالی ہے، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے بہت کچھ گانا تھا، بہت کچھ کہنا تھا، لیکن تبرکن یہ چند کلمات قبول کیجئے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی. شکریہ شکریہ. آپ میری محترم عدیل برکی صاحب نے
एक समा बांध दिया है माशाल्लाह। हम बार दिगर मुहतरम मदील बरकी साहब और मुहतरमा नज़ाकत शकीला साहिबा के शुक्रगुज़ार हैं, लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं इस तकरीब के लिए। और इस तकरीब में एक बहुत अहम शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं जनाब गज़नफ़र हाशमी साहब, मुमताज़ शायर हैं, अदीब, मुहक्किक। अभी हाल ही में इनका शेरी मजमुआ इल्तिवा में पड़े ख्वाब शाया हुआ है। इनका जो PhD का बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अ नेशन इम्प्रिजन एंड मिथ्स, अमेरिका के बारे में इनकी रिसर्च है। ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान डिप्लोमेसी थिंक टैंक वर्ल्ड डायलॉग फोरम। तो प्लीज़ इस्तकबाल कीजिएगा, भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा जनाब गज़नफ़र हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेर अली और अकादमी अदबियात पाकिस्तान इज़्ज़त बख्शी और मुझे मौका मिला कि मैं बीना के एज़ाज़ में मुनक़दा इस तकरीब में शिरकत करूं और कुछ बोलूं। हम अदील भाई के तो फ़ैन हैं, उनकी जो उन्होंने समा बांधा है वो तो उसका असर अभी तक है और उसमें पता नहीं क्या इजाफ़ा हम कर सकते हैं, मुश्किल है। किसी दोस्त के हवाले से बात करना आसान भी होता है और मुश्किल भी। बीना को चूँकि बीना से हमारा बहुत फैमिली रिलेशन और दोस्ती, और हमने इनको मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जिन लोगों ने जम के और संजीदगी के साथ और बहुत ही अहम मुख्तलिफ़ जिहात में अहम काम किया है, उनमें बीना गोविंदी का शुमार होता है। और आप सब जानते हैं कि वहाँ की जो ज़िंदगी है, वहाँ जो लोग रहते हैं, उनके कुछ चैलेंजेस भी हैं। उन चैलेंजेस में जो तख्लीकी काम है वो मुतासर भी होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बीना ने बहुत ही जम के और अब तवातुर के साथ अपनी जो कभी नावल, कभी शायरी, कभी अफसाना, कभी तर्जमा, इस तरह उसने अपने तख्लीकी जौहर को सामने लाती रही और हम उन्हें देख के खुश होते हैं और हम उनको देख के उन्हें पढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये जो किताब है, जापान में जो इंसानी अलमिया हुआ था, उसके बाद जो लिटरेचर आया उसको एटॉमिक बॉम्ब लिटरेचर का नाम भी दिया जाता है। और तारीख़ में अगर आप देखें तो जो जितने बड़े इंसानी अलमिया या हादसे हुए हैं, उसके बाद जो लिखने वालों ने बहुत लिखा है। इसमें भी लिखा, नावल आए हैं, इसमें अफसाने आए हैं, शॉर्ट स्टोरी आई हैं, पोइट्री हुई है इस पर। और जो बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे ब्लैक रेन आया है, उसके बाद लास्ट चेरी ब्लॉसम आया, फिर एटॉमिक स्ट्रीट गर्ल्स के नाम से द बॉम्ब, द डे ऑफ द बॉम्ब, और इसी तरह इतने बड़े। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट किताब आई थी, वो उसका नाम ही हिरोशिमा था। और उस हिरोशिमा में वो बेसिकली नॉन फिक्शन है, और वो जॉन हर्से ने लिखा उसको, और उसमें 6 उन सर्वाइवर्स के एक्सपीरियंसेस को उन्होंने क्रॉनिकल किया है, जो बच गए थे और उनके एक्सपीरियंस क्या हुए थे। बड़ी इस किताब को बहुत पजीराई मिली और शोहरत मिली थी। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो जॉनरे होता है, जो असनाफ होती हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी एक पे ही रहें। बीना गोविंदी का ये जो किताब है, इसकी खूबी ये है कि इसमें आपको सफ़रनामा भी मिलेगा, इसमें आपको अफसाने का रंग भी मिलेगा, इसमें आपको नावल का एक लहर भी मिलेगी, इसमें सवान हयात भी मिलेगी, इसमें ख़ुद कलामी भी आपको मिलेगी। और अब कारी की उंगली को पकड़ के ये मुख्तलिफ जहानों की सैर कराती है। कभी जापान का तमद्दुन, तहज़ीब, तारीख़ और उनका रहन सहन और उनकी रिवायात, और उसके बाद जो जन्म लेने वाले जो वाक़यात हैं या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी इंसानी तारीख़ पे, ये सब चीज़ें वो दिखाती है। और ये इसका कमाल है। बुनियादी तौर पे जो लिखने वाला है, अगर वो इस बात में कामयाब हो जाए कि वो कारी को इंगेज कर ले अपने साथ, तो वो उसकी कामयाबी है। उसमें फिर ज़रूरी नहीं होता, वो फिर ख़ुद तय करता है, जो उसकी तख्लीक है वो ख़ुद तय करती है कि वो किस फॉर्म में आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही सारतर ने एक जगह लिखा है कि जो फ़न पारा है, किसी फ़न पारे की कामयाबी का पैमाना ये होता है कि उसको पढ़ के
آپ ریئیکٹ کریں، آپ حیرت کا اظہار کریں، آپ نفرت کا اظہار کریں، آپ اس کی پذیرائی کریں، اس کے بعد سوال اٹھائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیمانے پہ بھی بینا گووندی کی یہ کتاب جو ہے بہت پورا اترتی ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو بینا نے ایک لکھاری کا فریضہ بھی تو ادا کیا ہے. انہوں نے یہ جو ایک لکھاری پہ فرض عائد ہوتا ہے، ایک سماجی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک رائٹر جو ہے وہ امن کے لیے یا محبت کے لیے خواب دیکھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ لکھتا ہے. یہ بھی انہوں نے اپنا ایک فریضہ ادا کیا ہے. اور آخری بات یہ ہے، وہ جو اس میں ذکر بھی ہے کہ جو لاطینی جو انقلابی رہنما تھے چے گویرا، انہوں نے وہاں پہ ہیروشیما سے اپنی بیٹی کو ایک پوسٹ کارڈ بھیجا، اس پہ لکھا کہ دنیا میں جو بھی شخص امن اور محبت کے خواب دیکھتا ہے اور وہ اس کی کوشش کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی، تو اسے ایک دفعہ ہیروشیما کے میوزیم میں ضرور آنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیروشیما کے آنسو ہیں، یہ ہیروشیما کے آنسو نہیں ہیں، یہ بلکہ ہر اس انسان کے یا ہر اس شخص کے آنسو ہیں جو انسان کے ہاتھوں انسان کی تباہی کو روکنے اور امن اور محبت کے خواب دیکھتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی ہے. بہت شکریہ. سبحان اللہ. محترم جناب غضنفر ہاشمی صاحب بہت ہی فکر انگیز گفتگو کر رہے تھے. ہمیں خوشی ہے کہ بزم ادب اسلام آباد کے تحت ہم یہ بہت امپورٹنٹ تقریب منعقد کر رہے ہیں. محترمہ بینا گووندی کی کتاب ہیروشیما کے آنسو. لیکن میں دلی طور پر جناب افتخار عارف صاحب کا ممنون احسان ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی کوئی 5-6 دہائیوں سے جس طرح آپ نے نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ناسازی طبع کے باوجود آپ تشریف لاتے ہیں، اس سے جو لکھنے والے ہیں ان کو بہت قوت ملتی ہے، بہت حوصلہ ملتا ہے. تو ہم بہت ممنون احسان ہیں. اور یہی صورت جناب محمد حمید شاہد صاحب کی بھی ہے. یعنی اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو پلیز آپ استقبال کیجیے گا ممتاز فکشن رائٹر، نقاد، محقق جناب محمد حمید شاہد صاحب. بہت شکریہ جی. اس سفر نامے کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہو گئیں. جاپان کے سفر نامے جو ہم نے پڑھے ان میں مجتبیٰ حسین کا سفر نامہ بھی ہے، جاپان چلو جاپان چلو. اور مجتبیٰ حسین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بڑے شگفتہ لکھنے والے تھے. اور یہ شگفتگی میں یہ دیکھتا ہوں کہ بینا کے سفر نامے میں بھی موجود ہے. بیگم اختر ریاض الدین کا ایک سفر نامہ جاپان کا ہماری نظر سے، اس میں جاپان کے علاوہ بھی ہیں، لیکن اس 7 سمندر پار اس کا پہلے حصے میں اگر دیکھیں تو وہ جاپان کی طرف گئے تھے. اور بڑی دلچسپ ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے اس سفر نامے میں. وہ کہتے ہیں کہ جاپان کی جو مرد ہیں ان کے چہرے ان کی عورتوں کے مقابلے میں بڑے ستے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر عورت کا چہرہ وہ 5 سیر کا ہے یعنی سرخ گوشت کا، تو عورت کا کوئی 4.25 کا ہوگا. لیکن وہ ان میں ایک بیگم اختر ریاض الدین کا جو سفر نامہ ہے اس میں انہوں نے ایک کوشش کی کہ وہ گھروں کے اندر بھی داخل ہوئیں. یہ بات جو ہے ہم نے بینا کے سفر نامے میں بھی دیکھی ہے. یہ سفر نگار جو ہے وہ صرف سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے، بازاروں کو دیکھتے ہوئے اور ایسے ہی گزر جائے عمارتوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے. ہمارے اکثر سفر نگار یہی کرتے ہیں کہ بس میں بیٹھے ہوئی ہیں یا سواری لے رہے ہیں یا سڑک پہ گزر رہے ہیں یا کسی سٹور کے اندر داخل ہو جائیں گے تو وہ اس کی تفصیلات بتاتے بتاتے وہ گزر جائیں گے. انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ پہلا سفر نامہ جو ان کا تھا وہ 32 سال پہلے کا تھا. اس وقت ذرا ان کی صورت دیکھ لیجئے کیا ہوگی. ان کو دیکھنے والے ٹھہر کے دیکھتے تھے اس زمانے میں، تو یہ بھی ٹھہر کے ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھیں اور دلچسپی لے رہی تھیں.
सफ़रनामों का जब जिक्र होता है तो हकीम सईद का सफ़रनामा भी हमें याद आता है। और हकीम सईद का जो सफ़रनामा जापान कहानी मुझे इसलिए याद आ गया कि उसका जो पहला बाब है वो नौजवानों के नाम पे उन्होंने लिखा उसमें बुनियादी तौर पे, और नौजवानों को मुखातब करते हुए वो बात कर रहे थे। पहले बाब में सफ़रनामा नहीं है, सफ़रनामा उनका दूसरे बाब से शुरू होता है। पहले बाब में उन्होंने एक ऐसी बात की है जो अभी तक जहन में आती है तो सोचते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा। ये गालबन जो सफ़रनामा आया 1996 की बात है, आप देख लीजिए। पहले बाब में वो इमरान खान के बारे में उन्होंने एक बात कही थी जो अक्सर दोहराई जाती। उन्होंने कहा कि जनाब इनको प्लांट किया गया है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि यहूदियों ने फ़लाँ ने अमेरिका के साथ मिलकर उन्हें प्लांट किया। अब ये 96 की उस वक्त की बात है जब वो सियासत में उस तरह वो अचीवमेंट उनके पास नहीं थी। हमें हैरत होती है कि उन्होंने इस सफ़रनामे में ऐसी बातें क्यों की, और वो बहुत सारी तकलीफ़ दे बातें उसमें नज़र आती हैं पहले हिस्से में। लेकिन वो जापान का सफ़रनामा बुनियादी तौर पे वो उसमें ये साबित करना चाहते हैं कि भाई ये जो मेहनत है, मसलन उन्होंने कहा कि वहाँ लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता नहीं चलते, यूँ लगता है जैसे दौड़ रहे हैं, हर वक्त काम के लिए मुशक्क़त के लिए वो भाग रहे हैं। इन्होंने जो सफ़रनामा लिखा है इसमें बहुत सारी मालूमात भी मौजूद हैं। हमारी वोकैबुलरी में भी इजाफ़ा होता है। मसलन हमें पता चलता है कि वो चीज़ों को कैसे कैसी चीज़ों के अलग अलग नाम उन्होंने रखे हैं। मसलन फूलों की शक्ल वाली जो मिठाई होगी वो कहते हैं जी उन्हें वागाशी कहते थे, और ये जो मुर्गी का गोश्त है ऐसे उन्होंने कहा कि तोरिनीको कहते थे। अरिगातो जो है वो शुक्रिया है, शुक्रिया के लिए लफ्ज़ है। और हाय 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 अगर कहें तो ऐसे हाय हाय ना समझें कि कहीं दर्द हो गया, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप। तो इस तरह आप देखिए कि इसमें बड़े मज़े के दिलचस्प किस्म के वाक़यात हैं जो मुसलसल आपको बयान कर रही होती हैं। और जो गुड़िया का एक तस्वर हमारे यहाँ मौजूद है जापान की का, और वो गाना तो आपको याद ही होगा, अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी। तो वो ज़ाहिर है इसीलिए था कि हमारे यहाँ एक जापान की औरत का एक तस्वर जो है वो गुड़िया जैसा ही है, बड़ी नर्म नाज़ुक। और ये जो गाना था ये अहमद रुश्दी ने गाया था, और खामोश निगाहें फ़िल्म थी, हमने देखी कई दफ़ा उसको जाके। सर थोड़ा गा के नहीं मुझे कहाँ गाना आता है, ये तो मैं आपको कहूँगा ना क्या। इन्होंने उसका उस हवाले से जब बात कर रही थी जापानी गुड़िया की, तो एक बड़ी मज़े की नज़्म नुमा इन्होंने चीज़ लिख दी है इसमें। जापानी गुड़िया नरम व नाज़ुक रूई के जैसी, पंख परत मटकाती वो धीरे धीरे चलती है, बोलते बोलते। इस तरह इन्होंने बहुत खूबसूरत सा एक पूरे सफ़े के मंजूम जो है उसको खराज अक़ीदत। फिर उन्होंने बताया है कि कैसे जब हम घरों में दाखिल होते थे और कैसे उनकी तहज़ीब, उस तहज़ीब को उन्होंने हमारे सामने। हमें दुख होता है जब ये ज़िक्र करती हैं उधर का और फिर इधर का करती हैं कि हम कैसे अपनी तहज़ीब छोड़ रहे हैं, और जब उधर का करती हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है कि देखें वो अशख़ास जो हैं वो बैठने के, उठने के, सारे आदाब, घर में दाखिल होने के, कैसी खूबसूरत तहज़ीब है जिसे उन्होंने संभाल के रखा हुआ है और उस पर वो फ़ख्र कर रहे होते हैं। ये इन्होंने मुड़ मुड़ के पीछे देखा है एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, और बहुत सारे मकामात ऐसे आते हैं जिनमें वो मुकाबला करती हैं। मसलन एक जब ये अपने होटल में पहुंचती हैं और कई स्टोरीज़ ऊपर जाके अपने कमरे में जाती हैं, तो यकदम देखती हैं कि घर तो, कमरा तो बड़ा साफ़ सुथरा है, और कमरा साफ़ सुथरा है तो इन्हें याद आता है कि मेरे पास तो जितना असासा था, पैसे जो थे वो तो मेरे उस पर्स में थे, और पर्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो भी था। तो पता चला कि हर एक चीज़ जो साफ़ सुथरी थी वो संभाल के किसी और दूसरे बैग के अंदर उन्होंने सलीके से रख दी थी, और उसमें कुछ नहीं था। फिर इन्हें एक औरत याद आ जाती है अपने यहाँ की, वो औरत जो वो बहुत खूबसूरत अच्छे ब्रांडेड कपड़ों में मलबूस, और बड़ी ऐनक उसने लगाई हुई स्याह रंग की, और वो जो है बड़े खूबसूरत औरत उन्होंने जिक्र किया, बड़ा अच्छा लगा वो वाला पैराग्राफ पढ़ने वाला है। तो वो चलते चलते उस पाँव रख लेती है अपना उस नोट के, जो 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ है कुचला हुआ नीचे,
اور وہ دیکھ رہی ہے ارد گرد کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، تو لنگڑا کے جیسے کوئی پاؤں میں تکلیف ہو تو وہ جھکتی ہے اور وہ 100 روپے کا اٹھا کے نوٹ اپنے منجے رکھتی ہے اور اپنی خوبصورت گاڑی میں بیٹھ کے وہ چلی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ تقابل جب اس طرح کا جہاں بھی آیا ہے وہ ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہے، اور انہیں بھی تکلیف ہوئی اس بات پہ، انہوں نے ایسے محسوس کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ ہوا ہے کہ میں نے ان پہ شک کیا، یعنی انہیں اس احساس پہ کہ یہ مجھے جو شک ہوا تھا کہ کہیں میری چیزیں جو ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں چلی گئی ہوں، اور میں نے ان پہ جو شک کیا ہے مجھے اس پہ دکھ ہوا۔ تو یہ 32 سال بعد پھر حامد کے ساتھ پھر گئی تھی، اور ظاہر ہے اس کا تجربہ تو مختلف ہے، وہ نثر میں بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے بہت میچورٹی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو 32 سال پہلے والا جو لکھا ہوا ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ اس میں وہ جو لچک ہوتی ہے نا ایک نرم شاخ والی، وہ نثر میں وہ لچک موجود ہے، آپ بے پرواہی سے کہتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس کا ایک اپنا حسن ہے، اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس پوری تہذیب کو، اس کی تاریخ کو، ہیروشیما والا چیپٹر میں نے پڑھا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے ایسے ہی، آپ نے بہت درد مندی سے لکھا، اور خود نہیں لکھا، ہیروشیما سے لکھوایا ہے، اس شہر سے لکھوایا ہے، اس کی کہانی اسی کی زبانی کہلوا کے دیا۔ یہ بالکل ایک یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، نہیں، وہ شہر بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ تو یہ جو لکھنا ہے دراصل یہ صرف سطریں لکھ دینا نہیں ہوتا، اس کے اندر احساس بھی رکھنا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس کے اندر اپنے محسوسات کو اور اپنے احساس کو رکھا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ہم معذرت خواہ، یہ مائک کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، چل اس کے کوئی نہیں کام نہیں کر رہا، بیٹھ رہی بڑی مہربانی۔ نہیں دوسرے دو نہیں ہے، ہاں بس یہی ہو جائے گا، صرف ایک مائک سے تو کوئی پرابلم نہیں۔ دوسرا ہے ٹھیک ہے۔ اس محفل میں ہمارے ساتھ احمد فراز کے درینہ دوست جناب عبداللہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، شکیل حیدر صاحب، اور ابھی بہت ہی ممتاز شاعر پرائڈ آف پرفارمنس جناب شکیل حیدر صاحب، شکیل جازف صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پلیز تشریف لیں اور ظاہر خیال پر استقبال کیجیے گا جناب شکیل جازف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، سب سے پہلے تو دلی معذرت، کیونکہ میں وہ ایسی موقع پہ غالب نے کہا تھا نا کہ کوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا۔ تو ہمارے ہاں جو اناگیر ہیں وہ ایسے ہیں کہ انہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ باز صاحب بیٹھے، افتخار صاحب بھی موجود ہیں، تو بہت میں تو حمید صاحب جو ہے وہ گفتگو کر چکے ہیں، تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے گفتگو کی، لیکن میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرنے کے لیے اور ان کی کتاب کو میں نے کچھ حمید صاحب کی مہربانی سے ہی، کیونکہ انہوں نے مجھے پھر PDF دے دیا تھا فیصل آباد سے آتے ہوئے، تو پھر میں آتے ہوئے اسے میں دیکھا، کل بھی دیکھا، آج بھی۔ اور بینا صاحبہ سے ہماری ملاقات جو ہے وہ پہلی ملاقات تو میرا خیال واشنگٹن میں ہی ہوئی، اس سے پہلے غائبانہ ایک تعارف تھا، اور ان کی تحریریں بھی پڑھتے رہتے تھے، رسالوں میں بھی پڑھتے رہتے تھے، شاعری، کیونکہ ہمیں زیادہ انٹرسٹ شاعری سے ہوتا ہے، تو نثر کا پڑھنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور لکھنے کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے۔ شاعری جو ہے وہ بندہ پڑھ بھی چلتے پھرتے لیتا ہے اور کر بھی چلتے پھرتے لیتا ہے، تو یہ ایک سہولت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی نظمیں بھی، ان کی شاعری بھی ماشاءاللہ بڑی متاثر کن ہے، اور جو مجھے ان کا نثر پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ
ایک بڑا ہی شستہ، بڑا ہی بے تکلف اور بڑا ہی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صرف ایک جیسے سفر نامے میں ہے کہ آپ بس بیان کرتے جاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، لیکن یہ ایک ایسی تحریر ہے کہ جس میں بیان کے ساتھ ان کی اپنی ذات، ان کے اپنے احساسات، ان کے اپنے تجربات اور اس پھر مختلف واقعات کو جو یہ ریلیٹ کرتی ہیں ہر ایونٹ کے ساتھ، ہر واقعے کے ساتھ، تو اس میں ایک ذاتی ٹچ، ایک پرسنل ٹچ اور ایک بے تکلفی والا ایک بے تکلف انداز ہے جو کسی بھی قسم کی تصنع اور بناوٹ سے پاک ہے. تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ سفر نامہ ہو یا بیتی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی جو تحریر ہے جو افسانے یا اس سے ہٹ کے ہے، کہ اگر آپ اس کو 2 یا 3 صفحے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو مجبور نہیں کرتی کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، تو پھر وہ شاید اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ تحریر جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کم از کم پورا ایک چیپٹر پڑھ کے یا اس سے اگلا چیپٹر پڑھے بغیر آپ رکتے نہیں ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو تحریر ہے اس تحریر میں ایک جان بھی ہے، اور جو رائٹر ہے اس رائٹر کا جو انداز ہے وہ ایک ایسا انداز ہے کہ جو اس تحریر کو بور نہیں ہونے دیتا، اس کا اثر یا اس کا امپیکٹ جو ختم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے. اور پھر یہ تو موضوع ہی ایسا تھا، جاپان دنیا میں جو ایک یہ پہلی اور اللہ کرے کہ یہ آخری یہ اس طرح کا ثانیہ ہو، اور یہ ایک بہت بڑی موومنٹس جو ہیں وہ بیچ میں چلتی ہیں لیکن پھر وہ دم توڑ دیتی ہیں کہ دنیا کو ایٹمی اسلحے سے پاک کیا جائے. لیکن اس بارے میں میرا خیال ہے کہ رائٹرز کو خاص طور پر اس ایشو کے اوپر بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت اٹھائی بھی گئی ہے، اور لیکن اب ایک باقاعدہ موومنٹ کی ضرورت ہے کہ جس میں ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں، جنگیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ایٹمی ہتھیار ہیں یا جو ایٹمی جنگ ہے اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے جو حساس لوگ ہیں اور جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں ایک باقاعدہ موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے. اور جاپان کے لیے بھی یہ جو ایشو ہوا کہ ٹھیک ہے وہ ہر ایڈورسری جو ہے اس میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، تو جاپانی قوم نے اس کے بعد اس سانحے کو وہ لے کے نہیں بیٹھ گئے، انہوں نے اس سانحے سے جیسے وہ ٹو رائز لائک اے فینکس فرام اٹس ایشز والی بات، وہ اس محاورے کو حقیقی معنوں میں جاپانیوں نے صحیح کر دکھایا. اور اس کے بعد یعنی اس سانحے کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو یہ ثابت کیا کہ کیسے ایک قوم جو ہے وہ اگر قوم زندہ ہو تو وہ بڑی سے بڑی ٹریجڈی کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے. تو یہ بڑے اہم موضوعات تھے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے لیے، اور آپ کو پاکستان میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو. جناب شکیل جاذب صاحب نے بہت امپورٹنٹ گفتگو بھی کی اور اپنے عناصر کا ذکر بھی کیا اور ریفرنس دیا ہے جناب افتخار عارف صاحب کا. تو افتخار عارف صاحب بہت عظیم شخصیت ہیں لیکن بہت ہی خطرناک قسم کے باس ہیں، تو تو ہم سمجھ سکتے ہیں جی. اب میں ایک اور باس سے چیئرپرسن اکیڈمی ادبیات پاکستان قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر نجیب عارف کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لیں، استقبال کیجیے گا پلیز. بہت شکریہ. آج کی محفل کے صدر محترم جناب افتخار عارف صاحب، صاحب تقریب محترمہ بینا گوئندی صاحبہ، مہمانان خصوصی، معزز خواتین و حضرات، حاضرین کرام، السلام علیکم. مجھے احساس ہے کہ وقت بہت ہو چکا ہے، لیکن میں چند باتیں بینا کے بارے میں اور ان کی اس کتاب کے بارے میں ضرور کہنا چاہتی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بینا سے میری پہلی ملاقات واشنگٹن میں ہی اور بہت ریسنٹلی ہوئی، یعنی پچھلے سال، اور اس کے بعد دوسری ملاقات ابھی کل شام کو ہوئی. تو اتنے مختصر سے وقت میں اور اتنی مختصر سی 2 ملاقاتوں میں کسی شخصیت کے بارے میں کے ساتھ ایک گہرا تعلق محسوس کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، معمول کی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ بینا کی شخصیت کا کمال ہے. ان کی اپنی ذات میں جیسی کشادگی، جیسی فراخ دلی، گرم جوشی اور خلوص ہے، اس خلوص نے اس تعلق کو پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ بینا آج یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کی اس کتاب کی پذیرائی کے لیے یہ تقریب ڈاکٹر شیر علی صاحب نے منعقد کی ہے. میں ان کو اس کتاب کی
اشاعت پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور بینا کی تخلیقات جو جیسا کہ ابھی کہا گیا بار بار کہ ہم سب مختلف رسالوں میں پڑھتے رہے ہیں زندگی کے مختلف اوقات میں، ان کی نظمیں بھی، تراجم بھی اور نثر بھی، ان کی خاص طور پر اس کتاب کے حوالے سے اور اس سے پہلے بھی مجھے ان کی چند کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا. میں ضرور یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ بینا کی جو نثر ہے وہ ایک اپنے اسلوب کی نثر ہے، ایک جدا گانہ اسلوب کی نثر ہے. چونکہ بینا کی ابتدائی تعلیم کانوینٹ اسکول میں ہوئی ہے اور انہوں نے اردو میڈیم کے بجائے انگریزی میڈیم میں پڑھا ہے، تو اردو لکھتے ہوئے ان کا ذہن ہم سب سے مختلف طریقے سے جملے بناتا ہے، اور اس سے ان کے اسلوب میں ایک عجیب طرح کی تازگی پیدا ہو گئی ہے، ایک عجیب طرح کی انفرادیت پیدا ہو گئی ہے جو ہمیں عام اسلوب میں نظر نہیں آتی یا عام نثری کتابوں میں نظر نہیں آتی. اس اسلوب میں اس بات کے علاوہ ان کی اپنی شخصیت کی شگفتگی شامل ہے، ان کی روشن مزاجی شامل ہے، ان کی روشن خیالی شامل ہے، ان کا تجسس شامل ہے جو ان کی شخصیت کا بھی حصہ ہے اور ان کے اسلوب کا بھی حصہ ہے. ان کی نثر جتنی بھی میں نے پڑھی ہے اس سے پہلے بھی چند کتابیں، اس میں ان کے ذاتی تجربات کا اثر بہت گہرا اور نمایاں نظر آتا ہے. اور ذاتی تجربات کو جب وہ فکشنلائز کرتے ہیں تو فکشنلائز کرنے کا مطلب جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی تخیلاتی فضا قائم کرنا ہوتا ہے جس میں حقیقت اور تخیل کی آمیزش سے ایک نیا منظرنامہ تخلیق پاتا ہے. یعنی حقیقت کی سنگلاخی کچھ دھندلا جاتی ہے اور اس میں ایک رومانوی دھند پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بینا کی نثر کا ایک خاص پہلو ہے اور ایک خاص آہنگ ہے جس میں انہوں نے اپنے سفرناموں کو بھی اور دیگر کتابوں کو بھی پیش کیا ہے. اس سفرنامے کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات ہوئی. میں بھی ان تمام مقررین سے متفق ہوں جنہوں نے سفرنامے پر اپنے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے. حقیقتاً بہت دلچسپ سفرنامہ ہے، اور ابھی شکیل جاذب صاحب جو بات کہہ رہے تھے میں 100% اس سے متفق ہوں کہ ان کی کتاب پڑھنے کے بعد وہ آپ کو ضرور پکڑ لیتی ہے اور آپ میں دلچسپی پیدا کرتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھتے چلے جائیں، آخر تک ختم کر لیں. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ ان کی کتاب پڑھی تھی تو یہی بات ان کو بینا کو فون پر بھی بتائی تھی کہ اس کتاب نے مجھے بہت مدت بعد میرے ہاتھ میں کوئی ایسی کتاب آئی ہے جس نے جب تک میں نے اسے ختم نہیں کر لیا اس نے مجھے جکڑے رکھا. اس کی وجہ یہ کہ وہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے اسلوب کا خلوص ہے، اس میں ان کی شخصیت کا شامل ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ تخلیقی نثر وہی قاری کو اپنے ساتھ شریک کرتی ہے جس میں خود مصنف کی ذات شریک ہوتی ہے. جب مصنف اپنی ذات کی پوری سچائی اور گہرائی کے ساتھ اپنے اسلوب میں شامل ہوتا ہے تو یقیناً قاری کے ساتھ اس کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ رشتہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. ایک لکھنے والے کے لیے سب سے بڑا سرمایہ وہی رشتہ ہے، وہ ایک تار ہے جو قاری کے ساتھ اس کا جڑ جاتا ہے. تو بینا کو یہ نصیب ہے، یہ توفیق حاصل ہے کہ وہ لکھتے ہوئے قاری کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتی ہیں. اس کتاب کے حوالے سے ان کی نہ صرف ان کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی متجسس طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے، ان کا زمانے پر، زندگی پر، تاریخ پر، تہذیب پر ان کی جو نظر ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، بلکہ ان کے درد مند دل کا بھی اندازہ ہوتا ہے. کس طرح انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے حوالے سے انتہائی درد مندی سے گفتگو کی ہے اور انسانیت کے زخموں کو اپنا زخم اور اپنا درد سمجھتے ہوئے ان کو پیش کیا ہے. میرا خیال ہے ایک ادیب کی زندگی کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو اپنی خلوت کا درد بنا لیں، اپنا غم بنا لیں. تو میں اس بات پر ایک مرتبہ پھر بینا کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ان کی کتاب کی تقریب منعقد کرنے پر ڈاکٹر شیر علی کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت شکریہ میڈم. اب خواتین و حضرات پلیز بھرپور استقبال کیجیے گا. محترمہ بینا گووندی صاحبہ تشریف لائیں گی. آپ پلیز مفصل اظہار خیال فرمائیے. نہیں بہت شکریہ. اب شام بھی ہو گئی اور مجھے افتخار عارف صاحب کی موجودگی کا اور اتنے تھکاوٹوں کا سب مجھے احساس ہے. آپ کا آ جانا ہی محفل میں بہت میرے لیے ایک اعزاز ہے اور میں سمجھتی ہوں مجھے وہ ایوارڈ مل گیا جو میں لینا چاہتی تھی، کیونکہ ہم اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے اور ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا کام ہمیں زندہ رکھے گا. اور ڈاکٹر شیر علی آپ کو میں بہت آپ کی ممنون ہوں کہ آج آپ نے بزم ادب کے
اپنی پلیٹ فارم سے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج یہاں پر آپ کے سامنے اپنی اس بازیافت کو پیش کر سکوں. اور میرے لیے بہت بڑا پرائڈ ہے اکیڈمی آف لیٹرز کہ اس پلیٹ فارم سے آج اپنی اس بازیافت کو پیش کر رہی ہوں جو میں نے جوانی کی عمر میں لکھی. اور اس کو مکمل میں نے 32 برس کے بعد جب میں نے ساری دنیا دیکھ لی, وقت کو ہنڈا لیا, کچھ کھا لیا, بچے پیدا کر لیے, بڑے کر دیے, عظیم شخص بنا دیے, اور خود کمزور ہستی, میرے جسے پہ نہ جائیے, میں اندر سے بہت ٹوٹی پھوٹی بھی وہ خاتون نہیں ہوں, بلکہ میں مضبوط تر ہوتی جا رہی ہوں. مجھے آپ کمزور نہ جانیے. یقین مانیں آج کے دور میں اگر نجیبہ عارف صاحبہ یہاں پر موجود ہیں, مجھے بے شک ہماری ملاقات اس لیے نہیں ہو سکی چونکہ مجھے آج ڈاکٹر کرام چغتائی صاحب بہت یاد آتے ہیں. وہ جب مجھ سے ملتے نجیبہ عارف کا اتنا ذکر کرتے کہ میں مطلب علم کی اس ہستی کا, اور میں بڑے فخر سے آج اس پلیٹ فارم پر کھڑی ہوں جہاں پر میں اس دور میں فیڈرل منسٹری میں کام کرتی تھی, اور آج اگر بے نظیر پاکستان کی پرائم منسٹر رہیں تو آج اکیڈمی آف لیٹرز کی چیئر پرسن کے طور پر نجیبہ عارف ہیں. اینڈ میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے سب خواتین کے لیے پرائڈ ہے, اور آئی سیلیوٹ یو, یہ آپ علم کی وجہ سے ہیں. یقین مانیں میں امریکہ میں ایجوکیشن ایڈوائزر رہی 4 ایئرس, اور میں نے زندگی اپنی کو مصلحت کے تحت اپنی کتابوں کو اپنے گھر کے کچھ حالات کی وجہ سے اس طرح آگے نہیں بڑھنے دیا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے. لیکن اب چونکہ حد یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ وی ہیو ٹو کم فارورڈ. آج کے دور میں اب مجھے کسی کا خوف نہیں, اب مجھے کسی سے ڈرنے کی اور چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ اب میرے والدین جو ہمارے آگے کہتے تھے کہ بیٹا خاموش رہیں, کسی اور کو آگے بڑھنے دیں, اب ہمیں بھی آگے قدم جما کے اپنی چیزوں کو لے کر آنا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور ڈاکٹر افتخار عارف صاحب آپ کے تو میں کس طرح شکریہ ادا کروں, میرے پاس وہ ورڈز نہیں ہیں. اور جب رب آپ کا ہاتھ پکڑ لے تو کوئی آپ کے رستے بند نہیں کر سکتا. مجھے معلوم ہے نکلا ہے سورج مغرب سے رخ بدلا گرم ہواؤں کا, دلہن کا انچل زرد ہوا پہنی ہے آگ فضاؤں نے, خوش خواب جوانی کا موسم بے رنگ ہوا بے نور ہوا, جو آیا میرے ہاتھوں میں وہ پھول بھی زخمی سنگ ہوا. یہ اس دور کی شاعری لمبی نظمیں لکھا کرتے تھے, مجھے یاد ہے. لیکن میں سفر نامے کے بارے میں کیا بات کروں, میری تو اپنی بازیافت, ہماری اس دور کی خواتین کی بازیافت خود بہت سنگین ہے. اگر ہم وہ می ٹو کی بات کرتے ہیں, ہم بظاہر مجھے تو خود جب میں کانوینٹ سے پڑھ کر لاہور کالج میں آئی اور مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگ تو بڑے مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ہمارے والد نے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم اتنے ہم تو 6 بہن بھائی ہیں اور وہ ایک کمانے والا شخص ہے. تو یہ وقت نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا, سکھایا. اور اب پھر ہم کہتے تھے بے وفا سے وفا نبھائی تھی, زندگی کی یہی کمائی تھی. تو یہ اب چونکہ ایسی ہم ظاہر ہے ہم ایک دائرے میں رہ کے ہی کام کر رہے ہیں. تو میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس قافلے کے ساتھ میں لاہور آئی ہوں, اور جن لوگوں کو چھوڑ آئی ہوں وہ بھی بہت ہیں. یقین مانیں یہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے یہاں پر دھکو زوری جیسے لے کے آتے ہیں نا, میں جاوید بھائی کا خصوصی طور پر شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ساتھ نزاکت شکیلہ اور عدیل برکی جو ہیں یہ بہت مصروف ہیں, یہ ایک شام کے 20-20 لاکھ بھی لیتے ہیں یہ جو ہمیں ایسے ہی سنائی جاتے ہیں. تو اس لیے میں ان کے وقت کو محسوس کرتی ہوں. اور ہمیں شاہد صاحب کا میری کتاب کے اوپر بات کرنا, میری پہلی کتابوں پر بھی انہوں نے لکھا جو میرے لیے بہت بڑا احساس ہے. اب میں سارا کچھ ہے لیکن غضنفر کی بات میں اس لیے نہیں چھوڑ سکتی چونکہ یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں جس طرح ڈاکٹر عبداللہ, ان کے ساتھ ہمارا آج ان کو دیکھ کے مجھے یوں لگا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی, چونکہ ہمارا ایک گھر واشنگٹن بھی ہے. تو ایک وہ میکے کا احساس مجھے اپنی ماں کے گھر سے تو اب نہیں مل سکتا, واشنگٹن کی ان گلیوں میں ملتا ہے. تو یقین مانیں کہ یہ جب ہمیں بلاتے ہیں, میں کتنی بھی مصروف ہوں, ہم وہ جو دوستی کو نبھانے کے لیے
ہم اس نظموں کو پڑھتے ہیں اور یہ جیسے ہمیں پھر کہتے ہیں ایک دفعہ اور پڑھیے تو پھر ہم پڑھ دیتے ہیں, تو وہ ہم اس برجنگ کو قائم کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. اسی لیے ابھی انہوں نے ہمارے جو کانگریس وومن ہیں دے اپوائنٹڈ می, ابھی چونکہ میری کچھ صحت کے مسائل ایسے تھے جس کی وجہ سے میں نے 3 مہینے کے لیے کیا, دے ہیو سلیکٹڈ می ایز اے سیکٹری ایجوکیشن ہیئر ان این ارینڈل کاؤنٹی کے, جو ہمارے میری لینڈ میں. تو میرے لیے اکیڈیمکلی اپنے ملک کی نمائندگی کرنا اتنا ہی اہم ہے جس طرح میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہاں پر اپنے عہدے کے لیے تڑپتے ہیں. اب بات اگر میں بازیافت کی کروں تو وہ میں انور سدید صاحب کو نہیں بھول سکتی. آپ یہ سوچیے, اب چھوٹی سی کہانی آپ کو تھوڑے سے لائنوں کی سناؤں گی. لکھنے کو تو کتاب سامنے ہے, میں اس میں پڑھ سکتی ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, یہ 1992 کا واقعہ ہے. میں اردو سائنس بورڈ میں تھی اور MSc باٹنی کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد اشفاق صاحب نے مجھے کالج کے زمانے میں ہی ڈھونڈ لیا اور پھر ایک بین الکلیاتی اس میں آئے اور پھر انہوں نے کہا لکھیں. تو میں اس سے پہلے میں نے کہا میں تو لکھتی ہوں مشرق میں اردو سیکھنے کے لیے. پنڈی کی ہماری ایک استاد ہوتی تھیں, استاد مجھے دیکھیں ابھی میری فوگنگ بھی ہو رہی ہے مائنڈ میں, ہماری ٹیچر ہوتی تھیں, بہت اچھی شاعرہ, نام بھول گیا مجھے ان کا آج پھر, اچھا خیر anyway, وہ انہوں نے مجھے ریئلائز کرایا کہ آپ نے جو لکھا ہے یہ اردو میں حوصلہ دیا. شبنم شکیل صاحبہ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ بینا یہ تقریر جو لکھی ہے یہ وہ تو ٹھیک ہے, یہ جو اینڈ پہ لکھا ہے یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ تو بس ایسے ہی لکھا تھا. انہوں نے مجھے کہا وہ تو غلط ہے, یہ پڑھو تم جا کے. انہوں نے احساس دیا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے نظم میں بس یہ بہت اچھا ہے. تو ان لوگوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اسی طرح میں آپ سب کی ممنون ہوں جو اس محفل میں ہیں. دیکھیں زندگی کے لیے ہم ترستے ہیں, زندگی ظاہر ہے ہم اس زندگی میں کام کرتے ہیں اور بعد میں بھی بعد از موت بھی ہم زندگی کی خواہش میں مر بھی جاتے ہیں. اینی وے ہمارے پاس آپشن تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اسی زندگی کے یاد میں ہم تڑپتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے حصے کا کام ضرور کر کے جانا چاہیے. میں یقین مانے جب ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں تو ہمیں وہاں سے خیر پڑتی ہے جہاں سے ہماری توقع بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. مجھے یاد ہے 22 برس سے میں گھروندہ کا کام کر رہی ہوں. گھروندہ کلچرل سینٹر میں نے بنایا ہوا ہے. اس میں ہم اپنے بچوں کو اردو سکھا دی, اسٹیج پلیز کیے, اپنے بچوں کو ہیرو بنا دیتے تھے. اب وہ CEO بنے ہوئے IT کمپنیز کے, وہ بڑے بڑے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ علی سنان کی موم ہیں. اور میں نے کہا میں تو غریب سا بندہ ہوں, تم کون ہو. تو بات یہ ہے کہ اب ہم ان بڑے لوگوں کو ہم نہیں جاننا چاہتے. ہم رائٹر لوگ ہیں, ہمیں اپنے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں, اپنے قبیلے کے لوگ اچھے لگتے ہیں. ہمیں یہ استعماری رویوں سے, ان امپیریلزم سوسائٹی سے کچھ نہیں لینا. یہ وہ واقعہ ہے جب میں 1992 میں ایک اردو سائنس بورڈ کی افسر تھی. اشفاق احمد کا دور ختم ہوا اور کشور ناہید صاحبہ اس وقت ہماری ڈائریکٹر بنی. اور اس دور میں انہوں نے سلیکٹ کرنا تھا جو سائنس کی بکس, جنہوں نے بچوں کی سائنس کی بکس لکھی ہیں, اس میں میری کتابیں بھیجی گئیں اور بھی لوگوں کی بھیجی گئیں. انہوں نے سلیکٹڈ می اور وہاں پر گئے تو میں نے تو اتنا کیا جہاز کا ہی کبھی سفر نہیں کیا تھا. تو وہ جب بیٹھے تو اتنی لمبی فلائٹ, اور 24 سال کی بچی کیا ہوگی, اب تو بچی کہتے ہیں, تو اس وقت بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. لیکن آئے تو واپس آئے, دیکھا وہاں پر جو کچھ دیکھ لیا. جب واپس آئی بہت 3 مہینے کے بعد تو دیکھا کہ انور سدید صاحب نے کہا, نظم ہماری نشست ہوتی تھی نظموں کی, ہر ہفتے ہم بیٹھتے تھے سب لوگ. تو منیر نیازی صاحب, کبھی ظہیر کاشمیری صاحب, چونکہ ہم شاعری کی طرف رجحان زیادہ تھا. لیکن یقین مانے کہ انہوں نے کہا جو دیکھا ہے بینا وہ لکھو. میں نے کہا اچھا لکھتے ہیں. قومی ڈائجسٹ شامی صاحب کا ہوتا تھا, اس میں میں نے لکھنا. اب اس میں ایک قسط لکھی, دوسری لکھی, تیسری, اور میں نے کہتے ہیں سچ لکھنا جو دیکھا ہے. میں نے کہا اچھا سچ تو پھر بڑا مطلب اور بھی چیزیں ہیں جو مجھے اچھی لگی ہے. کہتے ہیں لکھنا سچ ہے. میں نے کہا اوکے آئی ول رائٹ ڈاؤن. لیکن وہی لکھ دیا اور وہ چھاپتے چلے گئے. 9 قسطوں کے بعد میں رک گئی. مجھے خیال آیا کہ یہ تو میرے پاس اس کے بعد لکھنے کو کچھ نہیں ہے. چونکہ when I thought about ہیروشیما, تو دنیا کی اس طرح کی صفاقانہ زندگی کے نمونوں کو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. چونکہ ہم لوگوں نے اپنے ہی دائرے میں زندگی گزاری تھی. اتنی شاید نظر تو تھی دور تک, لیکن اس حد تک نہیں معلوم تھا کہ ہم اتنے شفاف بھی ہو سکتے ہیں.
پھر مجھے ایک عرصہ میں نے اس کو نہیں لکھا، بے شمار کتابیں اس کے بعد لکھی، بہت سائنس کی، فلسفے کی، بہت کام کیا، لیکن مجھے ایک احساس ضرور ہوا کہ اس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے، اس لیے اس کے پیش لفظ کو میں نے بازیافت کے طور پر لکھا۔ جب میں اتنے برس امریکہ میں رہی اور پھر مجھے جواب ملا کہ یہ استعماری رویے کیا ہیں، یہ امپیریلزم کیا تھی، ہم کس طرح ظلم کو انسانوں کے اوپر انسان ظلم کرتا ہے، فلورا فونا بھی تڑپ جاتا ہے جب ہم اس طرح کے عمل کے ساتھ انسانوں کو نہیں بلکہ اس پوری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک میں بازیافت کا اگر پیراگراف اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹا سا بس ضرور سناؤں گی۔ جاپان صرف ایک ملک یا خطہ زمین ہی نہیں، یہ اس سے بڑھ کر منفرد ورثہ کی تصویر ہے جس میں کردار قدیم روایت اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ تعریف کی تمنا ہے کہ اسے چاہا جائے، جیسے آرزو کو لوگ ٹوٹ کر چاہتے ہیں، جیسے پیاسا بجھاتا ہے، جیسے بانکپن کو عمر ملتی ہے، جیسے لب و لہجے انداز بیاں کو سر ملتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ طالب کا مرض مطلوب کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ خاموش یا خاموشی دونوں ایک دوسرے کے بنا قائم نہیں رہ سکتے۔ سمجھ و خیال کی بقا بیان میں پوشیدہ ہے۔ زمانے قدیم سے جدید اور جدید سے قدیم ہونے کے عدل بدل کے کھیل کھیلتے رہتے ہیں، مگر اس میں بسنے والے، سانس لینے والے ایک مدت کے بعد غائب، مگر جینے والے زندہ رہتے ہیں، اپنے فکر و خیال کی شکل میں دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ زندگی اور موت میں بھی انسان صرف زندگی کو دیکھتا ہے اور تصور کرتا ہے، موت سے پہلے کی زندگی، موت کے بعد بھی زندگی کے تصور میں موت کو چاروں ناچار قبول کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں۔ اگر میں کہوں کہ موت زندگی کا ایک دروازہ ہے، یا جیسے زندگی ڈوری کے دو سرے ہوں اور درمیان میں موت، ایسے میں شاید بات سمجھ آ جائے۔ جاپانی اگر شینیگامی کر لیں تو اس میں مرضی یا قصد بھی شامل ہے۔ ایسی موت ان کے لیے بہادری کی علامت ہے کہ وہ شخص خود اس وقت کا تعین کرتا ہے۔ اب میں دو باتوں کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گی، چونکہ اس پوری سائنوپسس اس کتاب کا کیا ہے، بیکاز میں سائنس اور فلسفے کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمیں اردو میں بے شک ماسٹر آپ کر لیں پرائیویٹ، لیکن ہمارا جو بیس بنا ہے دیٹ از سائنٹیفک۔ آج کے دور میں تو ہم سب سائنس ہیں، بیکاز ہمارا جسم خود ایک لیبارٹری ہے، سائنس کی لیبارٹری ہے۔ سو وی آر آل سائنٹسٹ۔ سائنسدان کا علم جو ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ بھی رب کا علم ہے، وہ صرف اس کی کھوج لگاتا ہے۔ یہ میرا اپنا ایمان ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہیروشیما کے اوپر میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہیروشیما پہ بم کیوں گرائے گئے۔ میں نے آئنسٹائن کی بھی افتخار صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو یہی کہ آئنسٹائن نے منع بھی کیا کہ یہ کام نہ کیجیے۔ جب تجربہ کیا گیا، اس کی تباہی کولمبیا میں جا کے دیکھی گئی، لیکن پھر بھی وہ کرنا پڑا۔ اچھا، اس کے پیچھے ہم ہمیشہ سے سپر پاور کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے امریکہ نے یہ کیا اور یہی کہا گیا اور یہی لکھا گیا۔ آج بھی اس کے ہمیں نمونے ملتے ہیں، ہمیں بات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس کے اوپر لکھتے بھی ہیں، اور ہم عبداللہ صاحب کو معلوم ہے کہ وی ڈو ڈائلاگ آن دیز تھنگس، وی نیور اسکیئرڈ بینگ پاکستانی۔ ہم یہ بات کرنے کی، اور وہ اتنی ایک گنجائش کے ساتھ ہم ضرور بات کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ اوور دا ایئرس یہ سمجھا، جتنی کتابیں پڑھی، جتنے لوگوں کو، ٹومیکو کو، میری نیبرز بھی جیپنیز ہیں، بلکہ میں اس ایریے میں رہتی ہوں ایلیکاٹ میں جہاں کہ جاپانیوں کا گڑھ ہے، تو آپ یقین مانیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ دراصل انا کی جنگ تھی۔ یہ بوم آپ اس کو نارسسٹ کہہ لیں، آپ اس کو انا پرست کہہ لیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جاپانی جو تھے انہوں نے دنیا میں بہت جنگیں کی، بہت ظلم کیا دنیا کے اوپر، اور جب یہ سارا سینیریو بن چکا تھا، جب ہیروشیما کے اوپر بم گرائے گئے، اس وقت دنیا میں نہیں بلکہ ٹوکیو میں نہیں بلکہ پورے جاپان میں اس وقت بہت سے لوگ ڈیلی مر رہے تھے، بمبارمنٹ ہو رہی تھی۔ یہ نہ سمجھیے کہ بوم نے ہی صرف تباہی کی تھی اور یہ لوگ سوئے ہوئے، اور یہ اٹ واز ناٹ دا میٹر۔ اس وقت سارا کچھ ہو رہا تھا، یہ تباہی ہو رہی تھی، جنگ جاری تھی، اور وہ ورلڈ وار تھی۔ دراصل یہ اسی میں ہیروہیٹو نے اس وقت، آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ کی حیثیت جاپانیوں میں کیا ہوتی تھی، وہ مذہبی اور ان کو ایک ریلیجیس فگر سمجھتے تھے۔ جس اپنے محل میں وہ رہتے،
اور پھر وہ ان کا کیپٹل چینج ہوتا تو اس محل کو وہ پھر ایک مندر یا ریلیجس پلیس کی حیثیت سے ان کے عبادت گاہیں بنا دیتے تھے. سو اس لیے اس ریلیجس عقیدے کو کرنے کے لیے ان کے جو حواری تھے ہیروہیٹو کے, انہوں نے کہا نو سرینڈر. پھر ہیروہیٹو نے جب کہا دا ٹائم ہیز کم ٹو بیئر دا انبیئریبل, تو پھر انہوں نے سرینڈر کیا. اور اس لیے کیا کہ وہ انہوں نے کہا آخری دم تک میں سرینڈر نہیں کروں گا, میں بوم گرواؤں گا یا سرینڈر کروں. پھر یہ بوم گرائے گئے اور پھر اس کے بعد پھر دنیا میں وہ اس وقت جو عالمی جنگ تھی اس کا خاتمہ ہوا. اور اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ زندگی میں اپنے اس انا کے گھوڑے کو ہارنس کرنا چاہیے. بہت شکریہ, میں آپ سب کی تہ دل سے ممنون ہوں. کس کس کا نام لوں, یہ سب میرے پرانے دوست احباب ہیں اور سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سب سے پہلے افتخار عارف صاحب کا بہت شکریہ. تھینک یو. معزز خواتین و حضرات, ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے محترمہ بینا گووندی کے اعزاز میں ایک کامیاب تقریب منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے. اس تقریب کی کامیابی کی ایک وجہ یہاں پر موجود اہم شخصیات ہیں. میں نام لے کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. جناب علی اکبر عباس صاحب ہیں, ہم سب کے محبوب جناب محبوب ظفر صاحب, رخسانہ صاحب, حسن عباس رضا صاحب, حمیرہ گل, پروفیسر کیسرا علوی, سمیرہ انور, اور محترم ڈاکٹر صفدر رشید صاحب, جناب سید جمال زیدی, ارشد منہاس, شمیم عارف, نسرین ملک, بینش بطول, یاسمین حمید, اور جناب سید عباس تابش, محمد شیراز خان, جناب جاوید اقبال صاحب, عبداللہ محمد ریحان الدین, سلیم اختر صاحب, جاوید اختر, ابرار ندیم, عباس نقوی صاحب, اور آخر میں بھی تشریف لائے ہیں نہایت ہی قابل احترام جناب عارف صاحب. تو میں اب صدر گرامی قدر کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, ہم بہت دیر سے آپ کو کی سمع خراشی بھی اور بہت آپ نے عزت بخشی. اس میں بینا کی کتابیں اور تحریریں ہم بہت دنوں سے پڑھ رہے ہیں اور بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی, اور یہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس پر گفتگو ہوگی. میرا سفر ناموں کے بارے میں کوئی بہت اچھا خیال نہیں ہے اور میں اس کو بہت دنوں تک ادب کی کوئی صنف نہیں سمجھتا تھا, اور شاید دنیا میں ابھی بھی جو سفر نامے ہیں ان کو ادب میں شمار نہیں کیا جاتا, مگر پاکستان میں اور خاص طور پہ اردو میں سفر نامے کی روایت بہت قدیم ہے. اور یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ, انہوں نے اردو کے ایک بہت ہی قدیم, ان کا جو پوسٹ ڈاک کا تھیسس تھا یوسف کمبل پوش پہ لندن کا سفر نامہ جو ہے وہ اور ہمارا جو ابو طالب وغیرہ وغیرہ, خیر بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے. مگر جب اردو کے جو شروع کے اچھے سفر نامے ہمارے زمانے کے تھے تو پیائے کے افسر حبیب کو یاد ہوں گے, ایک بہت ہی ان کی طرح کا ایک خوبصورت پیائے کا افسر ہوتا تھا اختر مامون کا. پیرس جانے کتنے میل کلومیٹر, اور اختر, ابھی اختر کا ذکر ہوا, اختر جو تھی اختر ریاض بیگم اختر ریاض الدین, یہ جو عورت فاؤنڈیشن والی ہیں, دھنک پر قدم شاید اس میں. اچھا, اس کے بعد تو قصہ شروع ہوا تو اب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا, سب سفر نامے لکھ رہے ہیں. جو آدمی ایک دفعہ 3 دن کے لیے گیا ہے وہ 300 صفحے کا سفر نامہ لکھتا ہے, اور ایسے ایسے سفر نامے لکھے ہوئے ہیں. ہمارے علی اکبر عباس بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پرانے ساتھی, ہمارے ایک لائبریرین تھے اس زمانے میں, بہت سفر نامے چھپ رہے تھے. ایک صاحب تھے وجاہت علی, وہ اخبار جہاں میں سفر نامہ لکھتے تھے, تو وہ ایک پل کے اوپر ایک اس پہ بیٹھتے تھے اور پورا سفر نامہ لکھ دیتے تھے. تو ہمارے ایک لائبریرین تھے فرید احمد شمسی,
ان کا ایک سفر نامہ چھپا اخبار جہاں میں ہالینڈ کا. تو میں نے اپنے جو دوسرے افسر تھے ان کو بلایا, میں نے کہا بھائی یہ NOC لیے بغیر چلا گیا؟ تو کہنے لگے کہ جی سر. میں نے کہا یہ دیکھیے اخبار جہاں میں سفر نامہ چھپا ہوا ہے. اب میں نے گھنٹی بجائی اور ان کو بلایا اور میں نے کہا کہ شمسی صاحب یہ کیا ہے, آپ NOC کے بغیر چلے گئے؟ کہنے لگے میں گیا تھوڑی تھا, میں تو ہالینڈ کے سفر نامے سے سفارت خانے سے لے آیا تھا کچھ ٹریولنگ ڈاکومنٹس, اور اس کی بنیاد پہ میں نے یہ سفر نامہ لکھا. تو بہت سے لوگ, اچھا ابھی میں نام نہیں لیتا ہوں آپ کو, ان لوگوں کے سفر نامے پڑھیے کہ مثلا کوئی آدمی برطانیہ گیا ہوا ہے, کوئی آدمی فرانس گیا ہوا ہے. حرام ہے وہ ادیب شاعر کبھی کسی کتابوں کی دکان پہ گیا ہو, کسی میوزیم میں گیا ہو, کسی لائبریری میں گیا ہو, وغیرہ وغیرہ. تو کوئی میری سفر ناموں کے بارے میں بہت اچھی رائے نہیں ہے. اس کے بعد کچھ سفر نامے ایسے آئے جو پڑھنے کے لیے بہت اچھے تھے. ہمارے مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے آئے. پھر ایک ہمارے دوست تھے عباسی, کیا نام تھا پورا ان کا, ہمارے دوست تھے بہت, قمر علی عباسی, کوئی 40-50 کے قریب ان کے سفر نامے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے زندگی سفر میں گزری بھی کوئی خیر اچھے. ابھی نام ذکر ہوا سلمیٰ امان صاحبہ کا, اب یہ سب سفر نامے ہیں اور پڑھے جانے چاہیے, اور تو باقاعدہ ایک صنف کے طور پہ قائم ہے. اور تو جب یہ ہیروشیما کا سفر نامہ میں نے پڑھا تو میں ان کی تحریریں, شاعری وائری تو میں ان کی پڑھتا رہتا تھا, اور یہ ہماری پرانی کلاس سمجھیے ایک ہمارے شعبے کی ہیں, مقتدرہ قومی زبان والے اور اردو سائنس بورڈ والے اور اکیڈمی والے, یہ سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں. تو میں ان سے اشفاق بھائی کے زمانے میں بھی یہ تھیں, اور کشور کے زمانے میں بھی, امجد کے بھی زمانے میں آپ تھیں. تو میں ان کو جانتا ہوں اور ان کی تحریریں میں نے دیکھی. اور اب ایک نجیبہ نے بہت صحیح بات کہی کہ جو ریڈیبل ہوتا ہے, پہلی بات تو سفر نامے کی ریڈیبلٹی ہے. اب تو ٹی وی اور آ گیا ہے اور فلمیں بنتی ہیں. سفر نامے اس قدر ٹریولاگس کی فلمیں آتی ہیں کہ میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ نیو یارک کی کون سی سڑک ہے, میں وہاں اتنی دیر رہا ہوں. بتا سکتا ہوں کہ یہ روم میں یہ سی بلڈنگ کہاں پر ہے اور اس کے برابر میں کون سا پرنالہ گرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ تو اب مشکل کام نہیں ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ سفر نامہ لکھنا مشکل کام ہے. کیسے آپ اس کو اپنے آپ سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں, اندر گھر میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں. اور اس میں کئی انہوں نے, کیونکہ یہ بیسیکلی شعر بھی کہتی ہیں, ترجمے بھی کرتی ہیں, اور ماشاءاللہ دونوں زبانوں پہ ان کا تسلط بھی ہے, اور کام بھی انہوں نے کیا ہے, بہادر بھی ہیں بہت. اور یعنی میں نے یہ سمجھیے انہوں نے سور کھانے کی کوشش کی مگر بچ گئیں. اور یعنی میرے ایک دوست تھے اس ملک کے ایک بہت بڑے سیاستدان, لندن تشریف لائے, تو وہ مارکسسٹ تھے, سب جانتے ہیں ان کو, میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں. وہ ایک دن میرے یہاں ہمارے مہمان تھے, تشریف لائے لندن میں, تو مجھ سے کہنے لگے کہ کل سے رات سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے پب جانے میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے, میں تو آپ جانتے ہیں کہ میں مذہبی آدمی نہیں ہوں. تو میں نے کہا پھر ہوا کیا؟ کہنے لگے مجھے فنا لوگ جو تھے وہ ایک پب میں لے گئے, تو مجھے بھوک لگ رہی تھی, تو انہوں نے سینڈوچ منگا لیے. تو میں نے ایک سینڈوچ کھایا جو پورک کا تھا. اور جب میں نے 2 بائٹ لیے تھے کہ مجھے اس نے کہا فنا نے کہ خاصا یہ کیا کھا رہے ہیں, یہ تو فنا ہے. تو جب سے میں آج سویرے سے شام سے جب سے گھر آیا ہوں اس وقت سے قے کر رہا ہوں. اور حالانکہ میرا کوئی مذہبی سنڈروم نہیں ہے. تو جب انہوں نے اپنے سور کا کھانے کا تجربہ بیان کیا تو مجھے لگا کہ اب یہ 1-2 پیرے کے بعد اپنے سور کھانے کا اعتراف وغیرہ کریں گی. اچھا اس کے بعد ایک آدھ مشروب کے سلسلے میں بھی انہوں نے اپنا ذکر کیا.
پھر میں نے دیکھا کہ ان کی جو میں کہتا رہتا ہوں یہ بات کہ آدمی کا پتہ چلنا چاہیے اس کی کتاب سے کہ اس کا زندگی کے بارے میں نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں سوچ کیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے ملک کی خاتون ہیں جس کو ہم مشرق کا کوئی اسلامی ملک کہتے ہیں. ان کی جو روایتیں ہیں، ان کا جو نظام اقدار ہے، اس کی یہ پابند ہیں اور اس کا یہ احترام کرتی ہیں اور اس کو مانتی ہیں اور اس کو برتتی ہیں. اور امریکہ میں رہنے کے باوجود اس کے کہنے پر کوئی ان کو شرمندگی یا باک نہیں ہے. اس کا برملا اظہار کرتی ہیں. وگرنہ اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو چھپا کے پڑھ رہا ہے کہ کہیں صفدر رشید دیکھ نہ لے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے اور رائے نہ دے دیں. مگر بہت ہی اچھا. میں نے سب سے پہلے ان کے اور ایک چھوٹی سی بات ہے. یہ اشفاق بھائی مجھے یاد آئے، کہیں انہوں نے ایک جگہ تقریر میں کہا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا تو ہم سب ہندوستان کے بھی کچھ لوگ تھے اور ملیشیا کے بھی کچھ لوگ تھے اور فلاں، اور ہم سب آپس میں پنجابی میں گفتگو کر رہے تھے. پھر کہنے لگے کہ تیسرے چوتھے دن ہمارا ایک آدمی ملیشیا کا جو تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہاں پر صرف ہم اور ایرانی نماز جنازہ میں شریک تھے وغیرہ وغیرہ. تو جب ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کی عقائد آپ کی دوسری نظری باتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، تو وہ ترجیحات کا آپ کے پتہ چلنا چاہیے، آپ کی کتاب سے پتہ چلنا چاہیے، آپ کی تحریر سے پتہ چلنا. بہت ہی ایماندارانہ ڈسکرپشن ہے اور بالکل صحیح. نجیبہ نے کہا کہ ریڈیبل بہت ہے، کیونکہ یہ شاعر بھی ہیں اور کچھ طبیعت میں ان کے، اب کیا کہنا چاہیے مجھے، یہ میری چھوٹی ہیں تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رومانویت ہے تو مگر انگریزی میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹائل رومانٹک ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کا لحن ہے وہ شاعرانہ ہے. نثر کا شاعرانہ لحن پہلے برائی سمجھی جاتی تھی، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ شاعرانہ آہنگ اگر نثر کا ہے تو وہ ایک اس کی خوبی ہے. چنانچہ بیچ میں ابھی برکی نے وہ شعر بھی نقل کیے جہاں اصل میں شاعر جو ہوتا ہے وہ باز تو آتا نہیں شعر سنانے سے، جیسے گانے والے گانے سے باز نہیں آتے اسی طرح سے شاعر جو ہے اس کو خدا موقع دے کہ کوئی شعر نقل کرے. چنانچہ انہوں نے بیچ میں شعر بھی نقل کیے. بہت اچھا سفرنامہ ہے. اور یعنی میں نے ان کو اتنی یعنی 2-3 منٹ سے زیادہ خواتین کو میں زیادہ سننے کا مجھ کو حوصلہ نہیں ہوتا. تو میں نے آج ان کو پہلی دفعہ 15-20 منٹ بولتے دیکھا تو بڑا جی خوش ہوا اس لیے کہ اچھی گفتگو کرنا جو ہے یہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے. اب یہ بات میں نجیبہ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا بہت ایک زمانے سے جب سے یہ میں ان کو کوئی 50 سال تو نہیں کہنا چاہیے 25-30 سال سے میں ان کو جانتا ہوں. جب یہ بھی چھوٹی سی تھیں اور ممتاز مفتی صاحب کیا میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا اس وقت بھی یہ اسی شائستگی سے رہتی بھی تھیں اور گفتگو بھی کرتی. یہاں عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے حوالے سے ایک کام کر رکھا ہے جو بظاہر آپ کو آسان لگتا ہے یہ کام. یہ پیچھے غضنفر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی 2-3 سال سے ایک قصہ شروع کر رکھا ہے. کتابیں تو ان کی بہت ساری ہیں، مگر جو باہر رہ کر تمام آسائشوں اور آسودگیوں کے باوجود اگر کوئی آدمی اپنی زبان کا، اپنے مذہب کا، اپنے نظریے کا، اپنی زمین کا حق ادا کر رہا ہے اور وفادار ہے تو وہ ہمارے لیے لائق تعظیم ہے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے. شیروی آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایک اچھی محفل کا اہتمام کیا اور ان کے شایع نشان لوگ آپ نے بلائے جو لوگ ان کی کتاب کو پڑھ کر آئے تھے اور خود انہوں نے اپنی گفتگو سے یہ بات ثابت کی کہ وہ اس بات کا حق رکھتی تھیں کہ ان پہ اچھی گفتگو کی جائے. بڑی مہربانی، بہت
बहुत शुक्रिया सर। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तकरीब के इनेकाद में जिन दोस्तों ने हमारी मदद की है, जनाब मंजर नकवी साहब, डॉक्टर सुमेरा अनवर, डॉक्टर शहबाज हुसैन और जनाब अब्दुर्रहमान साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम मुअज़्ज़ज़ शुरका का बिलख़ुसूस जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, जनाब हमीद शाहिद, डॉक्टर नजीब आरिफ, गज़नफ़र हाशमी साहब, जनाब अदील बरकी, जनाब शकील जाज़िब साहब, मोहतरमा नज़ाकत शकीला, डॉक्टर शहबाज हुसैन और मोहतरमा सफ़िया शाहिद। हम एक यादगार प्रूफ फ़ोटो बनाएंगे, फिर चाय आपकी मुंतज़र है। आपकी सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया।